السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سنڈے کمنٹ باکس کو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ہوئے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سنڈے کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ محمد انس خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی بہتات ہوتی ہے، کیا بچے، کیا بڑے، بوڑھے، کیا جوان، سبھی مسجد میں آتے ہیں، لیکن شکل و صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے جو پہلی صف یا دوسری صف میں آ کر پہلی سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرے مصلیان بڑے بوڑھے آتے ہیں اور وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر اوپر کی بلڈنگ پر یا پیچھے کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ان کا عمل صحیح ہے؟ جواب اس کا سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ شریعت نے بچوں کے جو سرپرست ہیں، جو گارجن ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ لہذا 7 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے، یا مسجد میں وہ بچے خود آ جائیں تو ان کا آنا بھی جائز ہے۔ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن 7 سال کی عمر سے کم کے بچے اگر پاکی و ناپاکی کی تمیز نہ رکھتے ہوں اور شور و شرابہ اور ہنگامہ اور مسجد میں مار کٹائی، لڑائی جھگڑے نہ کرتے ہوں، تو انہیں مسجد میں لانا یا بھیجنا جائز ہے۔ البتہ بلا ضرورت 7 سال سے کم ایج اور عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد کو ناپاک نہ کریں۔ حدیث شریف میں بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور رہا بچوں کے صف میں کھڑے ہونے کا مسئلہ، تو سمجھنا چاہیے کہ نابالغ بچہ اگر ایک ہے تو اسے بالغوں کی صف میں، بڑوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے، اور اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بڑوں کی صفوں سے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ مگر اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مردوں کی اور بڑوں کی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہوں اور ایک جگہ جمع ہو کر نہ صرف یہ کہ وہ ہنگامہ اور شور شرابہ کرتے ہیں، بلکہ اپنی نماز کا تو وہ کواڑا کرتے ہی کرتے ہیں، دوسروں کی نمازوں میں بھی خلل ڈالنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بچے کا سرپرست اسے اپنے ساتھ لے کر صف کے ایک جانب، ایک کونے میں کھڑا ہو۔ بالغ اور باشعور بچوں کی موجودگی میں پہلی صف میں امام کے قریب بچے نہ کھڑے ہوں۔ امام کے قریب وہ افراد کھڑے ہوں جو بوقت ضرورت امامت کے فرائض کو انجام دے سکتے ہوں۔ بہرحال بچوں کو بڑوں کے برابر ایک ہی صف میں کھڑا کرنے سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر، ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی صف میں ان کو بھیج دے یا ان کو ایسے دھتکار دے۔ اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی، اور وہ بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر بچے نماز کے دوران مسجد میں شور و غل کریں تو انہیں نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، سخت لہجے سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بچے بدتمیزی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام نہیں ہے، یہ سوال کر رہے ہیں بھول چوک سے کھانے سے روزہ برقرار رہتا ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
جواب یہ ہے کہ اگر روزہ یاد تھا اور وضو کرتے ہوئے بھول سے حلق میں پانی چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے بھول چوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا اور روزہ بالکل یاد نہیں تھا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ یہ سوال کرنے والے ہیں شاہد خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں منہ میں کڑوا پانی خود بخود آ جائے اور بلا اختیار اندر چلا جائے تو، یا قے ہو جائے، تھوڑی سی ہو جائے، وامٹ ہو جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ کھٹی ڈکاریں آئیں یا کڑوا پانی حلق میں خود بخود آ جائے اور خود بخود ہی اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی وامٹ سے روزہ ٹوٹے گا۔ یہ سوال ہے یاسر عالم کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلاً وہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا جو عین عبادت ہے، سنت رسول ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں ذہین الاسلام ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اعتکاف کرنے کی فضیلت اور ثواب کیا ہے؟ تو اعتکاف کرنے کی فضیلت اور ثواب کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے زیادہ لمبی اور چوڑی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف میں پردہ لٹکانا ضروری ہے اور کیا یہ ثابت ہے؟ پردے لٹکانا ضروری نہیں ہے، البتہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پردے لٹکانا مطلوب ہے، مستحسن ہے اور افضل ہے۔ روایات میں، احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی قباء میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی کھڑی کر دی گئی تھی، لہذا اسی طرح بخاری شریف میں بھی اعتکاف کے لیے خیموں کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والا اگر پردوں کو لٹکا لے یا باندھ لے تو جائز ہے، مستحسن ہے، بہتر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی اعتکاف میں افطار کے بعد بیٹھنا چاہے تو کیا اس کا اعتکاف ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ افطار کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، مگر یہ اعتکاف مستحب اور نفل اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے 20ویں رمضان پر سورج ڈوبنے سے پہلے
اعتکاف کی جگہ میں موجود ہو کر اعتکاف کی نیت کر لی جائے تب جو ہے سنت مؤکدہ اعتکاف ادا ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے لیکن وہ تمباکو کا سخت عادی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں یہ بری عادت وہ چھوٹ جائے، اور اگر بہت تقاضا ہو تو افطار کے بعد جب قضائے حاجت یعنی پیشاب و پخانے کے لیے جائے تو راستے میں یا ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں سگریٹ، بیڑی یا تمباکو وغیرہ کھا لے اور پھر منہ کی بدبو دور کر کے جو ہے مسجد میں چلا آئے۔ یہ بنت آدم ہیں ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے ایک میسیج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں پر جنت حرام کر دی ہے: شراب پینے والا، نمبر 2 اپنے ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دیوس بے غیرت، یعنی بے غیرت جو اپنی بیوی کی برائی پر راضی ہو۔ یہ پوچھ رہی ہے اس میں بیوی کی برائی سے کیا مطلب ہے؟ بیوی کی برائی سے مطلب یہ کہ بیوی بے حیا ہو، بے غیرت ہو اور زنا یا بے حیائی کے کام کرتی ہو، باز نہ آتی ہو، اور شوہر بھی اس کی برائی پر خاموش رہتا ہو، تو ایسے شخص کو دیوس اور بے غیرت کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت سے محروم کر دے گا، جنت اس پر حرام کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ یہ بنت آدم بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب عورت جب، یہ پوسٹ بھیجی ہے، عورت جب عشر اخیرہ رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف کرنا چاہے تو رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے اعتکاف کی نیت سے اس جگہ پر آ جائے جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہے، اور رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس جگہ سے باہر آ جائے، باقی اعتکاف کی حالت میں دن رات اسی اعتکاف کی مقررہ جگہ میں رہے، وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے، صرف وضو کرنے یا قضاء حاجت کے لیے یا احتلام ہو جائے تو غسل کرنے کے لیے باہر آ سکتی ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ عورت کو احتلام ہو تو غسل کی ضرورت نہیں، یہاں مسائل ہیں کہ احتلام ہو تو غسل کرنے کی جا سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں؟ جی ہاں، عام طور پہ عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا۔ کسی عورت کو سوتے ہوئے میں خواب دیکھا اور خواب میں اس نے صحبت کری اور بیدار ہو جانے کے بعد شلوار پر جو منی کے قطرات اور اس کے رطوبت اس کو نظر آئی تو ایسی صورت میں عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں وہ یہ غسل کرنے جا سکتی ہے۔ عام طور پر عورتوں کو یہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کو ہو جائے تو وہ اعتکاف کی حالت میں غسل کرنے جا سکتی ہے۔ لیکن جو میں نے کہا تھا کہ عورتوں کو احتلام ہو تو وہ غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی عورت نے جو کہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں خواب میں صحبت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن بیدار ہونے کے بعد کسی طرح کی کپڑے پر شلوار پہ کوئی نمی اور تری نہیں تھی، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے غسل کرنے کے لیے جانے کی اعتکاف کی حالت میں اس کو اجازت ہے۔ یہی بنت آدم ہے ساؤتھ افریقہ سے، وہ کہہ رہی ہیں بیٹی داماد آج مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں، دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کہ بیٹی اور داماد نے عمرے کا طواف کرنا شروع کیا اور ایک آدھ چکر لگایا تھا، اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی تو انہوں نے طواف چھوڑ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسرے چکر سے طواف شروع کیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پہلے سے والے جو چکر ہیں ان کو ختم کر کے دوبارہ سے پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ
طواف ان کا صحیح ہو گیا۔ طواف کے دوران اگر فرض نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز میں شریک ہو کر پھر طواف وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ سنتوں کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ فرض کے بعد پڑھ کر طواف کریں، لیکن اگر طواف جلد مکمل کرنے کے لیے کوئی عذر ہو تو طواف مکمل کر کے نماز کے بعد کی سنتیں بعد میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے 2 چکر لگائے اور پھر مغرب کی اذان ہوئی تو روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر بعد میں تیسرے چکر سے کنٹینیو کیا تو کیا ان کی سعی ہو گئی؟ جی ہاں، صفا مروہ کی سعی عمرے میں کرنی ہوتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی ابھی 2 ہی چکر لگائے تھے کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے یا افطار کا وقت ہو جائے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد افطار کرنے کے بعد آگے اس کو کنٹینیو جاری رکھیں، دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سعی کے درمیان گیپ ہو جائے تو سعی باطل نہیں ہوتی بلکہ صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا فجر اور عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس دن آپ نے سنڈے کوشچن آنسر جو ویڈیو بھیجی تھی میں نے سنا تھا، لیکن اب یوٹیوب پر وہ باکس مجھے نہیں مل رہا ہے، تو اس کا جواب یہ سمجھا جائے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوران تلاوت کوئی آیت سجدہ آئی اور وہ آیت سجدہ پڑھ لی تو سجدہ تلاوت کا وجوب اسی وقت ہو گیا، وہی واجب ہونے والا تلاوت کا سجدہ آپ عصر اور فجر کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور دوسرے وقت میں آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور اس آیت سجدہ کے پڑھنے پر سجدہ تلاوت جو واجب ہوا ہے اس کو فجر اور عصر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ جی بنت آدم بہن کا سوال ہے، کیا ہر عمرے کے بعد یعنی سعی صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہیں، اور اگر نہ پڑھیں تو اب کیا کریں؟ دیکھیے طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہیں، سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا واجب اور سنت نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سعی صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے اختتام پر بھی طواف کے اختتام کی طرح 2 رکعت نماز پڑھی ہیں اور یہ مستحب ہے، لیکن اس حدیث کی سند پر بہت زیادہ کلام ہوا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سعی صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا نہ سنت ہے نہ واجب ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو جو ہے مستحب ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب اور سنت نہیں ہے اور نہ ہی سعی صفا مروہ کے حصے میں یہ شامل ہے۔ جی یہ عبداللہ زبیر ہیں ممبئی سے، یہ انہوں نے کچھ سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب کیا ہے، پہلے سوال کو آڈیو میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب عشاء کی فرض میں امام صاحب نے لترون الجحیم کی جگہ لترون الجحیم پڑھا۔ عشاء کی نماز میں سورہ تکاثر امام صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے لترون الجحیم کی جگہ جو لترون الجحیم آیت ہے اس کی جگہ لترون الجحیم پڑھا، تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز صحیح ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں، نماز میں کوئی غلط معنی نہیں نکل رہے۔ اور وتر کی نماز کے اندر سورہ مریم میں سے شیئا ولم اکم بدعائک کی جگہ شیئا ولم اکم بدعائک پڑھا۔ انہوں نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وتروں میں سورہ مریم کی ایک آیت ہے شیئا ولم اکم بدعائی،
شیبن کو شیئن پڑھ دیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز میں معنی میں فساد فاحش واقع نہیں ہو رہا ہے۔ جی یہ پوچھ رہی ہیں فرحین بہنیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب اگر نماز میں آیت الکرسی یا سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتیں پڑھ رہے ہوں تو کیا اس کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو شروع کرنے سے پہلے یا سورت کی جگہ کوئی بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر ایک سوال ہے، اگر بال بہت لمبے ہوں اور بہت زیادہ جھڑ بھی رہے ہوں تو کاٹنا جائز ہوگا نیچے سے؟ دیکھیے گا، بال اگر کسی خاتون کے بال یا کسی لڑکی کے بال انتہائی لمبے، گھنے اور سلکی ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس نعمت کی قدردانی اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے پوچھیے گا جس کے بال گھنے نہیں ہیں یا جس کے بال دراز نہیں ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، تب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ بالوں کا لمبا ہونا، سلکی ہونا، بہت زیادہ گھنے ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کی ناقدری کہ کبھی ہم مجرم ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے بڑے ہمیں مجرم بنا دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں تو مائیں اور بالخصوص بڑی بوڑھی عورتیں یہ کہہ کر کٹوا دیتی ہیں کہ بال کٹوا دو، زیادہ لمبے بال ہوں گے تو پریاں عاشق ہو جائیں گی، جنات آ جائیں گے اور کوئی اثر ہو جائے گا، جادو ہو جائے گا، ٹونا ہو جائے گا، اور پھر وہ ان بچیوں کے لمبے بالوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جنات ہوں، شیاطین ہوں، پریاں ہوں یا پرے ہوں، جتنے بھی ہیں یہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمارا تو یقین یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے صرف اس خوف سے کہ جو ہے کوئی عاشق ہو جائے گا، سحر ہو جائے گا یا کوئی جنات آ جائیں گے، اس لیے بالوں کو کٹوایا جائے، یہ شکل تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام معوذتین پڑھا جائے، ایسی دعائیں پڑھی جائیں جن کی وجہ سے شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بالوں کو نہ کٹا جائے یہ ایک واحد حل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے بہت لمبے بال ہوں، سنبھالنا اس کے لیے دشوار ہو، مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ بقدر ضرورت نیچے سے کاٹ سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے بال، خواتین کے بال بڑھنا اور اس کی گروتھ رک جائے، دو منہ کے بال ہو جاتے ہیں جس سے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پورے 2 پورے نیچے سے بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ فرحین ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب وسوسے صرف شیطان کی طرف سے ہی آتے ہیں یا نفس کے وجہ سے بھی آتے ہیں؟ نفس شیطانی ہی ہے، چنانچہ شیطان کے بارے میں آتا ہے وہ انسان کے رگوں میں اور نسوں میں خون کے دوران کی طرح گردش کرتا ہے، لہذا نفس کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں، باقاعدہ وسوسے ڈالنے والے شیاطین ہیں جو اس کام پر مقرر ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے الذی فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو وسوسے ڈالنے کے لیے شیاطین بھی مقرر ہیں اور خود انسان کے نفس کی وجہ سے بھی وسوسے آتے ہیں۔ یہ فرین ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب اگر ایک قرآن ختم ہوا تو اسی وقت پھر سے شروع کر سکتے ہیں یا سورہ بقرہ کی 5 آیت پڑھ کر رک جانا ہوگا؟
دیکھیے ایک قرآن کریم مکمل ہو گیا، آپ دوسرا قرآن کریم پڑھنے کے لیے بشاشت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ تیار ہیں تو دوسرا قرآن آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھ کر رک جائیں پھر دوبارہ سے شروع کریں، بلکہ آپ ایک قرآن مکمل کرنے کے بعد دوسرا بھی فوراً شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی ہے ممبئی سے، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، کیا ہے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک کمرے میں کام کرتا ہوں، ہے تو میرا ایک دوست، اس کا ابو کا انتقال ہو گیا، تو میں نے خالی دیکھنے گیا تھا انسانی ہمدردی میں، پھر واپس آ گیا۔ وہ تو کرسچین تھا، میں پھر نہیں گیا۔ پھر کیا ہوا، اس کا وہ ہوتا ہے نا، ان کا 10 دن 15 دن کے بعد وہ لوگ کرتے چلا 40واں، وہ تو میں نے گیا۔ تو آدمی کا اس کا فنکشن ختم ہونے کے بعد میرے کو پاس آ کے کہتا ہے، تیرے واسطے گفٹ لایا ہوں میرے بابا کی میموری کا، تم میرے ساتھ رکھو۔ میں بولا بھائی میں اس کو نہیں لے سکتا۔ بولے تو زبردستی میرے کو پکڑا دیا ہے وہ گفٹ۔ حضرت میرا پوچھنا ہے کیا یہ کیا کروں میں اس کو، اللہ کو واسطے ذرا بتا دیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے ایک فرینڈ ہیں، وہ عیسائی مذہب کے کرسچن ہیں، ان کے ڈیڈی کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال پر میں چلا گیا تعزیت کے لیے، انسانی ہمدردی کے طور پہ بالکل جانا چاہیے۔ غیر ایمان والے سے ہمارا تعلق ہے تو ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے جانا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعزیت کی ہے، یعنی کہ مرحوم کے رشتہ داروں کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے جانے کو تعزیت کہتے ہیں، تعزیت مسنون ہے۔ لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے اس کرسچن فرینڈ نے جو بھی ان کے یہاں تیجا 10واں 40ویں کے طور پہ کوئی مرنے والے کے یادگار میں کوئی بھی فنکشن رکھا جاتا ہو اور اس میں کچھ گفٹ اور ہدیے وغیرہ دیے جاتے ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس تقریب میں نہیں گیا، لیکن وہ میرا کرسچن فرینڈ جو ہے کچھ گفٹ میرے لیے لے کر آیا اور اس نے مجھے وہ گفٹ دے دیے اور کہا کہ میرے ابا کے مرنے پر یہ فلاں فنکشن کی وجہ سے یہ گفٹ تمہارے لیے۔ میں نے منع کیا لیکن اس کے باوجود وہ زبردستی مجھے دے گیا، تو میں اس گفٹ کا کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ ایسے گفٹ کو آپ کسی مستحق کو دے دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح بنا رکھا ہے تو آپ اس گفٹ کی چیز کو استعمال نہ کریں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ سائمہ ہیں باغپت سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جس کو زیادہ روزہ لگتا ہے کیا اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے؟ ایسا تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جس کو زیادہ روزہ لگے اس کو زیادہ ثواب ملے، بس روزے دار کو ثواب ملتا ہے، کتنا ملتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ بندہ بندی میرے لیے رکھتے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، تو ثواب کس کو کتنا ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں وہ شخص جو اپنے روزے میں کو اس طریقے سے رکھے کہ روزے میں بالکل اپنے پارٹس آف باڈی کا صحیح استعمال کرے، روزے کے مکروہات سے بچے، یعنی آنکھ سے بدنگاہی نہ کرے، کانوں سے غیبت نہ سنے، چغلیاں نہ سنے، اور زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بیہودہ بات نہ کرے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، پاؤں سے جو ہے گناہوں کی طرف چل کر نہ جائے، اسی طریقے سے دل و دماغ میں جو ہے گندے خیالات نہ لے کر آئے، تو اس کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ نورانیت والا ہو جاتا ہے، وہ اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ روزہ جس کو زیادہ لگے اس کو زیادہ ثواب ہے، بلکہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ روزے کے اندر جو لوگ برے کاموں سے، بیہودہ چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے نہیں بچتے ان کو روزے کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ
ایک خاتون کو بہت شدت کے ساتھ روزہ لگنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے بطور معجزہ فرمایا کہ ان دو عورتوں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ جب حقیقت معلوم کی تو حقیقت حال معلوم کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ واقعی ان دو عورتوں نے غیبت کی تھی۔ لہذا اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر روزہ رکھ کر گناہ کے کاموں سے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے نہ بچا جائے تو روزہ لگتا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہی ہیں پر میں تو کسی کی باتیں بھی نہیں کرتی، غیبت بھی نہیں کرتی، اور مجھ سے تو چھوٹی سی ایسی بات جو ہے کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے روزہ کیوں لگتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کمزور ہوں، آپ دبلی پتلی ہوں، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو روزہ لگتا ہو، لہذا تو ایسی صورت میں آپ کے روزے کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، روزہ رکھا نہ جا رہا ہے تب بھی روزہ رکھا جائے، کمزوری اور نقاہت کے باوجود بھی روزہ رکھا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے روزے رکھنے پر زیادہ سے زیادہ ثواب مرحمت فرمائے گا۔ یہ شمع ملک ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میرے 3 سوال ہیں جن میں بہت دن سے کنفیوز ہوں، پلیز انہیں کلیئر کر دیجئے۔ پہلا سوال، اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے تھک جائیں یا جیسے روزے میں انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کیا ہم بغیر زبان ہلائے تلاوت کریں دل ہی دل میں، تو کیا ہماری تلاوت صحیح ہو جائے گی یا زبان ہی سے تلاوت کرنی ہوگی؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آواز آپ کو خود سنائی دے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب کہ آپ جو ہے زبان کو ہلائیں، دل ہی دل میں نہ پڑھیں۔ اگرچہ دل ہی دل میں پڑھنے پر بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن جسے قرآن کریم کا پڑھنا کہتے ہیں، جسے قرآن کریم کی تلاوت کہتے ہیں، اس کے لیے زبان کا ہلانا ضروری ہے۔ اگر آپ کی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے کرتے انرجی ڈاؤن ہو جائے، آپ تھک جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں قرآن، پھر تھوڑی دیر بعد قرآن کریم کو شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے بہت ہی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، رغبت اور چاہت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ تھک جائیں یا دل بھر جائے تو ایسی صورت میں آپ قرآن کریم کو بند کر دیں، ذکر و اذکار کرنے لگیں، یا دینی کتابوں کی اسٹڈی اور مطالعہ کر لیں، مسائل پڑھ لیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، یا صحابہ کے واقعات کو پڑھ کر اپنے انرجی کو طاقت دے دیں۔ لہٰذا دل ہی دل میں اگر پڑھتی ہیں تو ثواب اس پر ملے گا، لیکن وہ تلاوت نہیں کہلائیں گے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں، 3 وتر 2 نفل لاسٹ میں، وہ تراویح سے پہلے پڑھنا چاہیے یہ بعد میں؟ بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد پڑھیں۔ مرد حضرات چونکہ تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد وتر کو جماعت سے پڑھیں اور پھر 2 رکعت نفل بعد میں پڑھیں۔ لیکن اگر کسی نے بے دھیانی میں عشاء کی نماز مکمل پڑھ لی، یعنی وتر کے ساتھ اور وتر کے بعد 2 نفلوں کے ساتھ 17 رکعت مکمل پڑھ لی، پھر بھی وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، رمضانوں میں وہ جو ہے وتر اور وتر کے بعد کے 2 نفل کو چھوڑ دیں، پہلے جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد وتر اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لے گا تو جائز ہے، درست ہے، کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وتر اور نفلوں کو تراویح کے بعد ہی پڑھا جائے۔ ان کا تیسرا سوال ہے، آج کل بہت زیادہ اسلامک گروپ چل رہے ہیں، تو ان میں
جو ونر بنتا ہے ان کو درود شریف تحفے میں پیش کیا جاتی ہیں۔ جیسے کوئی فرسٹ آیا تو اس کو 11,000 درود شریف دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے درود شریف دینا صحیح ہے؟ اور ہمارے گروپ میں بھی جب کسی لڑکی کی پھوپھی یا کسی کا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بولتی ہے جس کے پاس درود شریف ہو یا کچھ بھی پڑا ہوا ہو تو ہمیں دے دو ایصال ثواب کے لیے۔ تو لڑکیاں ان کو کوئی 5,000 درود شریف دیتی ہیں تو کوئی کئی ہزار۔ تو کیا ایسا درود شریف لے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی نیک عمل آپ کریں اس عمل کا ثواب آپ زندہ یا مرحوم کو دے سکتے ہیں۔ البتہ درود شریف بھی افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہذا درود شریف جتنی مرتبہ آپ کا پڑھا ہوا یا کلمے پڑھے ہوئے یا قرآن کے پارے پڑھے ہوئے ہیں، کسی عزیز اقارب رشتہ دار تعلق والے کے یہاں انتقال ہو گیا اور وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اب میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے پاس کچھ پڑھے ہوئے قرآن، کچھ پڑھے ہوئے درود، کچھ پڑھے ہوئے کلمے ہوں تو آپ پلیز ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو ایسی صورت میں آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور ان کو یہ اختیار بھی دے سکتے ہیں کہ میرے پاس 10 قرآن ہیں یا 10,000 درود ہیں یا 20,000 کلمہ ہیں، تم اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ لینا دینا جائز ہے، درست ہے۔ البتہ رہا یہ سوال کہ کچھ گروپس، اسلامی گروپس ایسے چل رہے ہیں جس میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی ایک انہوں نے گروپ دیا ہے، وہ ہے گروپ کا سوال جواب رزلٹ پوسٹ نمبر۔ آج کا ونرس ماسٹر مائنڈ ونر محترمہ فرحین بانو صاحبہ ہے، 11,000 درود شریف تحفہ۔ محترمہ شہرین میمون صاحبہ 6,000 درود شریف تحفہ۔ محترمہ شاہجہاں خان صاحبہ 3,000 درود شریف تحفہ۔ محترمہ پروین جاوید صاحبہ 10,000 کلمہ شریف تحفہ۔ محترمہ الماس ناتھنی صاحبہ 10,000 کلمہ شریف تحفہ۔ انہوں نے بالکل تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے، اے رب کائنات، جس نے کوئز میں حصہ لیا ہے، کسی نے صحیح جواب دیا، کسی نے غلط جواب دیا، مگر تیری رضامندی کے لیے علم دین حاصل کیا، مولا پاک ہمارے علم میں بے پناہ برکت عطا فرما، ہم سب کو نیک بنا، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازی بنا، جھوٹ بولنے سے بچا، ہر برے کاموں سے بچا، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ شفا عطا فرما۔ اور بھی بہت ساری دعائیں دی ہیں۔ بہرحال آمین ثم آمین۔ تو لکھا ہے اسلام سب کے لیے تاج الشریعہ خدمت اکیڈمی گروپ جوائن۔ اچھا، تو دیکھیے اس طرح کے اسلامک گروپ کریٹ کرنا، لوگوں کو اس میں جوائن کرنا اور ان کو ترغیب دلانا اچھی بات ہے، ترغیب دلائی جا سکتی ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، دین کی بات، چھوٹی سی چھوٹی بات تم تک پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور اس دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک سوشل میڈیا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آپ یہاں اپنے پاس بیٹھے ہوئے وقت بغیر کسی وقت کے خرچ اور پیسوں کے خرچ کے 1 منٹ میں اپنا دین، اپنا علم کسی بھی دوسرے شخص کو جو آپ سے کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے اس تک آپ بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ان گروپوں میں یہ چیز جو دیکھی ہے کہ کوئز ہوتے ہیں اور اس میں جو ونر آتا ہے تو اس کو پابند بنایا جاتا ہے کہ تمہیں 10 لاکھ درود پڑھنا ہے یا 20 لاکھ کلمہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے کلمے کا پڑھنا، درود کا پڑھنا، یہ وہ عبادات ہیں جو کہ واجب نہیں۔ کسی بھی غیر واجب عبادات کو اس شکل میں کرنا یا کرانے کا اہتمام کرنا جس سے وہ واجب کی شکل اور لازم فرض کی شکل اختیار کر لے، جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا درود پڑھنا چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ترغیب یہ دے سکتے ہیں کہ درود پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے وقت کا زیادہ حصہ یا 1/4 حصہ آپ کے لیے درود پڑھنے کا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے،
لیکن تم اس سے زیادہ کرو تو اور بہتر۔ پھر ان صحابی نے آدھا حصہ، اپنے وقت کا آدھا حصہ درود کے لیے خاص کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا۔ تو انہوں نے 3/4 وقت اللہ کے رسول کے لیے درود کے لیے خاص کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، اگر تم اس میں اور اضافہ کر دو تو اور زیادہ اچھا۔ تو انہوں نے سارے وقت جو ہے درود کے لیے خاص کر دیا۔ تو اس حدیث کے واقعے سے یہ پتہ لگا کہ درود کی ترغیب دلائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو خاص مقدار میں، خاص تعداد میں دے کر پڑھنے کا پابند نہ بنایا جائے۔ لہذا اچھی بات ہے یہ گروپ چل رہا ہے، لیکن جس طرح کی شکل بتائی ہے وہ شکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے درود جو عبادت ہے لیکن فرض اور لازمی عبادت نہیں ہے، اس کو فرض اور لازمی شکل اور اس کا طرز عمل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، کسی نے اسلامی کوئز کے جواب دے کر وہ ونر بنا ہے تو اس کو دعائیں دی جا سکتی ہیں، اس کو درود پڑھنے کی ترغیب دلائی جا سکتی ہے، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو خاص تعداد کے ساتھ مکلف بنا دیا جائے، پابند بنا دیا جائے اور لازم کر دیا جائے کہ تمہیں اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جس کو دیا ہے اس کو پابند بنایا ہے، بعض اوقات اس سے نہیں ہو پاتا تو وہ اپنی انسلٹ نہ ہو اس سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے میں نے 20,000 مرتبہ پڑھ دیا، حالانکہ اس نے 2,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، لیکن اپنی خفت سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا بھی سہارا لے لیتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضروری کاموں کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا نماز ہے، کیونکہ اس کو ایک خاص وقت میں ایک خاص تعداد میں درود کی کوانٹٹی کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ فرض عبادتوں میں بھی کوتاہیاں کر لیتا ہے، اس لیے اس طرح سے پابند بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ جی ناہدہ تسنیم بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر کسی لڑکی کے 2 طلاق ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اور قرآن سے کیا حکم ہے؟ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق بائن دے دی تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے وہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بندھنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اپنے میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ 2 طلاق وہ ہے طلاق بائن ہے، اگر اس سے پہلے اس نے کوئی طلاق نہیں دی تھی اور یہی 2 طلاق دی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نئے نکاح سے وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ طلاق مغلظہ نہیں ہے۔ طلاق مغلظہ اسے کہتے ہیں جو مختلف اوقات میں ایک ایک کر کے 3 طلاق دے دی جائے یا پھر اکٹھی 3 طلاق دے دی جائیں تو وہ طلاق مغلظہ ہوتی ہے، اس میں بغیر حلالے کے، بغیر دوسرے کسی مرد سے شادی کیے اور صحبت کیے پہلے کے لیے جائز اور درست نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 2 دی ہیں تو 2 طلاق بائن ہوتی ہے، اور طلاق بائن میں نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا نئے نکاح سے وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ جی ایک بہن ہیں، انہوں نے پوسٹ بھیجی ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ یہ میسیج اسٹیٹس پر ابھی سے بہت زیادہ وائرل ہے، اس کے بارے میں پوری وضاحت کریں یا ایک کلپ بنائیں تاکہ ہمیں اس کو دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پوسٹ ہر سال رمضان میں وائرل ہوتی ہے اور جانے انجانے میں کچھ لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی نماز ہیں کہ جس کو پڑھ لو تو زندگی کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قضائے عمری کے بارے میں ایک جماعت نے، ایک گروہ نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل بدعت نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا ہے کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے،
اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور مارکیٹ میں لے کر آئے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ان کو اس کی اوپننگ کی، اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعت نمازوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو صرف توبہ سے ذمے سے ساقط ہوتی ہیں، معاف ہوتی ہیں، اور نہ ہی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری جمعے کو 4 رکعت مخصوص نماز ادا کرنے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا نمازوں کو بہرحال ہر صورت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ تو توبہ کام آئے گی اور نہ ہی رمضان المبارک کے آخری جمعے میں مخصوص صورتوں کے ساتھ مخصوص طریقے پر پڑھی جانے والی 4 رکعتیں کام آئیں گی۔ یہ انہوں نے ایک وہ بھیجا کہ جو مفتی صاحب یہ صحیح ہے یا نہیں؟ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں، میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں آقا، یوم وفات بنت رسول اللہ، زوجہ عثمان غنی، جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 17 رمضان المبارک جو یوم وفات ہے وہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہیں ہے۔ یہ پوسٹ غلط ہے جی۔ یہ محمد فہیم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، اس کی عمر دراز فرمائے۔ ماہم نام اس کا رکھنا کیسا ہے؟ ماہم جو ہے یہ دراصل فارسی کا لفظ ہے، ماہ کے معنی آتے ہیں چاند، ہم معنی ہے چاند جیسی، تو ماہم معنی چاند جیسی، چاند کے مکھڑے والی خوبصورت حسین کے معنی آئیں گے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ روبی کے کیا معنی؟ روح کے معنی چہرے کے آتے ہیں، روبی خوبصورت چہرے والی، حسین و جمیل۔ یہ زہرہ خاتون ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مراقبے کا کیا مطلب ہے اور لیلۃ الجائزے کا کیا مطلب ہے؟ جی مراقبے کے معنی آتے ہیں نگرانی کرنا، انتظار کرنا، یعنی مراقبہ کرنے والا اپنے اعمال اور نفس کے محاسبے کی نیت سے تنہائی میں الون یکسو ہو کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جمانے کی کوشش کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ بات ہر آن ہر لمحے اور ہر گھڑی یاد رہنی چاہیے، مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن سے مکمل طور پر باخبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فیوز و برکات برسنے کا منتظر رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب دھیان کے ساتھ دل سے کیا جائے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے اور زبان کو خاموش رکھا جائے۔ مختلف اولیاء اکرام بزرگان دین نے اپنی خانقاہوں میں اپنے مریدین کی اصلاح کی غرض سے اپنے سے تعلق قائم کرنے والوں کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں مراقبہ کرایا کرتے تھے۔ اور رہی بات لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں چاند رات کو، لیلۃ مانے رات آتے ہیں، جائزہ مانے بدلہ، بدلے کی رات، انعام کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی عبادت میں مشغول رہا، گناہوں سے بچا رہا، تو اس کا دل قیامت کے اس وحشت ناک دن میں نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل وحشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائے۔